السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، آج ہم جنگ بدر کا قصہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، جنگ بدر اسلامی تاریخ کی ایک اہم جنگ ہے، جس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور کفار کی 3 گنا زیادہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد فرمائی اور فتح حاصل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے تشریف لائے تو مکہ کے کفار کو بہت ناگوار گزرا اور اس بات کی کوشش کرنے لگے کہ کیسے مسلمانوں سے انتقام لیا جائے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قریش کے ایک شخص عمرو بن حجرمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اور اسی کا بہانہ بنا کر کفار مکہ جنگ کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک خبر پہنچی کہ مکہ کا ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے اور مدینے کے قریب سے گزرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں پر ایک قسم کا رعب قائم کرنے کے لیے مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا اور فرمایا کہ مکہ والوں کے قافلے کو روکیں۔ یہ جماعت جنگ کے ارادے سے نہیں بھیجی گئی تھی، اسی لیے کوئی جنگی سامان نہیں رکھا گیا تھا۔ کسی طرح سے اس جماعت کی روانگی کی معلومات ان قافلے والوں کو ہو گئی۔ اس قافلے کے امیر ابو سفیان، جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، خبر پاتے ہی ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر دوسرے راستے سے مکے کی طرف بڑھے اور ساتھ ہی ایک شخص کو مکے کی طرف تیز رفتار سے روانہ کیا تاکہ کوئی مدد مل سکے۔ مکے میں جب ایک خبر ملی تو ابو جہل نے فوراً 1000 کی فوج تیار کی اور وہاں سے روانہ ہوا۔ ادھر ابو سفیان دوسرے راستے سے اپنے قافلے کے ساتھ مکہ پہنچ گئے اور ابو جہل کو خبر بھیجی کہ واپس آ جائیں، لیکن ابو جہل اپنے لشکر کے گھمنڈ اور مسلمانوں کے انتقام کی وجہ سے واپس نہ ہوا اور مدینے کی طرف بڑھتا رہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ کفار مکہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آپ نے انصار اور مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشورہ کیا اور رائے معلوم کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی بہادری اور شجاعت کے ساتھ جواب دیا اور فرمایا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ گویا کہ تمام صحابہ کرام جنگ اور کفار سے لڑنے کے لیے تیار تھے۔ جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بعض روایتوں میں 313 اور بعض میں 310 آیا ہے۔ 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور جنگی سامان کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ جماعت میں کمزور اور ضعیف بھی تھے۔ کفار مکہ کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ 300 گھوڑے، 700 اونٹ اور لڑائی میں پیش آنے والی ساری چیزوں سے لیس تھے۔ 17 رمضان 2 ہجری کا دن جب بدر کے میدان میں جنگ کا آغاز ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت بھلے ہی کم تھی، لیکن جوش باخوش میں کفار سے کہیں زیادہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا فرمائی، الہی اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر جھونپڑی سے مسکراتے ہوئے باہر آئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب ہو کر فرمایا، کفار کی فوج کو شکست ہوگی اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور آپ نے حکم دیا کہ جنگ میں ابتدا نہ کرنا۔ جنگ کی شروعات اس طریقے سے ہوئی کہ عتبہ و شیبہ اور ولید بن عتبہ نکل کر میدان میں آگے آئے اور للکار کر مسلمانوں کے طرف سے 3 شخص طلب کیے۔ ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انصار کے 3 صحابی روانہ ہوئے، مگر عتبہ نے ایک کہہ کر منع کر دیا کہ تم مدینے والے ہو، ہم تو صرف قریش جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان لوگوں سے ہی لڑیں گے۔ عتبہ کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عتبہ کے مقابلے کے لیے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور شیبہ کے مقابلے عبیدہ بن حرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ولید کے مقابلے علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں۔ چنانچہ یہ حکم سنتے ہی تینوں حضرات میدان میں نکلے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ اور ولید دونوں باپ بیٹوں کو ایک ہی بار میں قتل کر دیا۔ شیبہ کے مقابلے میں عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے۔ یہ دیکھ کر مولا علی شیر خدا نے آگے بڑھ کر شیبہ کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد کفار کی باقی جماعت بھی حملہ بر ہو گئی۔ جواب میں مسلمانوں کی بھی جماعت ان پر ٹوٹ پڑی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام ایک شخص کی شکل میں بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں کفار کے 70 سے بھی زیادہ لوگ قتل ہو گئے، اور یہ سب دیکھ کر کفار کی ایک جماعت واپس بھاگ کھڑی ہوئی۔ ایک صحابی امیر بن الحمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کھاتے ہوئے آئے اور پوچھا کہ اگر میں کفار سے لڑتا ہوا مارا جاؤں تو فوراً جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہ اسی وقت اپنے ہاتھ سے باقی کھجور پھینک کر تلوار کھینچ کر دشمنوں پر جا پڑے اور شہید ہو گئے۔ ایک نوعمر انصاری معاذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ اچانک ابو جہل سے ہو گیا۔ معاذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پا کر اس کے پیر پر تلوار سے ایسا وار کیا کہ اس کا ایک پاؤں کٹ کر الگ جا گرا۔ یہ دیکھ کر ابو جہل کا بیٹا اپنے باپ کو بچانے کے لیے آگے آیا اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا۔ اس کے بعد انصار کے ہی ایک دوسرے نوعمر صحابی نے ابو جہل کے قریب جا کے اپنی تلوار سے ایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ لہو لوہان ہو کر گر پڑا۔ بعد میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جہل کی لاش کو تلاش کرو، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی لاش کو تلاش کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ پڑا ہوا ہے تو اس کے سینے پر چڑھ گئے اور اس کے سر کو کاٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جنگ بدر میں کل 14 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ شہیدوں کو وہیں دفن کیا گیا۔ یا اللہ، ہم سے پڑھنے یا بولنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے معاف عطا فرما۔